अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। लहू के ताजरों की सफाकी और स्याहकारियों की लहू रंग दास्तान। लम्हा लम्हा दहशत, लम्हा लम्हा मौत की तरफ बढ़ती हुई कहानी। लहू के ताजर। किस नंबर 12। नज़ीर के लिए वक्त घिसट घिसट कर गुजर रहा था। उसने सोने की कोशिश की लेकिन वो नींद और बेदारी के दरमियान मुअल्लिक होने की बदतरीन कैफियत से दो चार रहा। उसका जहन नींद के लिए फरियादें कर रहा था लेकिन उसके जहन को हर आवाज़, हर आहट से झटका लग रहा था। मशकूर और शहला खाना खाने के लिए आए तो उन्होंने हत्तुल इम्कान आहिस्तगी से काम लिया ताकि उसकी नींद में कोई खलल न पड़े, मगर सूफिया बेआराम नींद में हिज़याने अंदाज में बुड़बुड़ाए चली जा रही थी। 5 बजे के करीब नज़ीर तंग आकर उठ बैठा। बाबर ने रवानगी की तैयारियां शुरू कर दी थी। वो हिचकिचाते हुए उसकी मदद करने के लिए उठ बैठा। फैकल्टी रूम में ज़िंदगी और उम्मीद की लहर दौड़ गई थी। शायद असीर और सयाद दोनों ही खुश थे कि अचानक से जमूद टूट चुका है और अब वो कुछ मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। स्कूल की इमारत अब उन्हें काटने को दौड़ती थी। गुज़िश्ता रात के हमले और उसकी कशीदगी ने सबको निढाल कर दिया था। बाबर के सिवा कोई ऐसा शख्स न था जो दोबारा इस तमाम सूरत हाल का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हो और उसकी हिम्मत भी रखता हो। वो सब चाहते थे कि अब जल्द अज जल्द ये तमाम मामला ख़त्म हो जाए और उन्हें सकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मयस्सर आ जाए। नज़ीर इस उम्मीद पर बेयकीनी का कोई साया नहीं देखना चाहता था। वो बाबर से यरगमालियों के मुस्तकबिल के मुताल्लिक बात करते हुए डर रहा था। एक वक्त ऐसा था जब वो ये कह सकता था कि वो महफूज रहेंगे। बाबर मंसूबे की कामयाबी को ख़तरे में नहीं डाल सकता था, लिहाजा खून खराबे का कोई इम्कान नहीं था। इस तमाम बात पर मुस्तकबिल के मंसूबों की कामयाबी का इन्हिसार था। उन्हें ये तासुर छोड़ना था कि ज़र तावान की अदायगी यरगमालियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत बन जाएगी, वरना आइंदा कौन सोचेगा कि यरगमालियों की लाशों के लिए भारी तावान भी अदा किया जा सकता है। यूं तो मुस्तकबिल में सिर्फ कमांडो कार्रवाइयाँ ही होनी थी, मगर अब वो जानता था कि बाबर का रवैया तब्दील हो चुका है। उसने मंतक को शायद अपने नए नुक्ता नज़र के हक़ में उलट दिया था। अब वो यरगमालियों को ख़त्म करने के लिए ये दलील देगा। इस तरह पुलिस को मालूम हो जाएगा कि उनकी हिमाकत के जवाब में हम क्या कर सकते हैं। वो यरगमालियों की मौत की जिम्मेदारी पुलिस पर ही डाल देगा। वो कहेगा अगर पुलिस ने कार्रवाई ना की होती ना तो यरगमालियों का बाल भी बीका नहीं किया जा सकता था। उसने मजबूरन पुलिस को अपनी हठधर्मी और बेअक्ली की सज़ा दी है। बाबर में ये अजीब वस्फ था कि वो अपने हर नुक्ता नज़र को दुरुस्त साबित कर देता था और नज़ीर ये बात अच्छे तरीके से जानता था कि यरगमालियों को ख़त्म करने की बाबर की ख्वाहिश बेहद तवाना हो चुकी है। उसे शहनाज की आवाज़ ने चौंका दिया। उसने रेडियो उठाया। क्या बात है? शहनाज ने कहा। वजह मुझे मालूम नहीं, लेकिन अपार्टमेंट बिल्डिंग की चेकिंग दोबारा की जा रही है। उसके लहजे में परेशानी ही परेशानी थी। बाबर, खासी तादाद में पुलिस वाले भी नजर आते हैं। अब क्या करूं? तुम यकीन से कह सकती हो कि पुलिस स्कूल की पार्किंग एरिया को नहीं घेर रही और हमें रोका नहीं जाएगा। नज़ीर को अपनी ही फिक्र लग पड़ी। बाबर कमरे में चला आया और उनकी गुफ्तगू को गौर से सुनने लगा। मुमकिन है घेर रहे हूँ, मगर मैं क्या करूँ? मैं तो नर्वस हूँ। वो दोबारा दस्तक दें तब भी बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोलोगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नज़ीर ने उसे तसल्ली दी। अब स्कूल की सूरत हाल बताओ, वहाँ क्या चल रहा है? मैदान में एक टोयोटा हायस वैगन खड़ी नज़र आती है। क्या रकम का सूटकेस भी दिखाई दे रहा है कि नहीं? अभी तक तो नहीं देखा। इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं कि समझ में कुछ नहीं आता। रकम आ जाए तो हम 20 मिनट के अंदर अंदर निकल पड़ेंगे। नज़ीर ने आह भरकर कहा। नज़ीर, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती क्या? प्लीज़ मुझे भी ले चलो ना, तुम लोग यहीं से ले चलो।
نہیں، بابر نے مداخلت کی، اس سے کہو کہ یہ بعد میں مقررہ مقام پر ہی پہنچے گی، ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اب میں منصوبے میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتا اور نہ ہی کروں گا۔ نذیر نے وہ پیغام ریڈیو پر دہرا دیا۔ مجھے پولیس والوں کی موجودگی سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ نذیر پلیز مجھے بھی ساتھ ہی لے چلو ورنہ میں ماری جاؤں گی۔ فکر نہ کرو، جلد ہی ہم دوبارہ ملیں گے شہناز، فکر نہ کرو، بالکل فکر نہیں۔ اچھا، اپنی طرف کی کوئی خاص خبر تو سناؤ۔ نذیر نے کنکھیوں سے بابر کو دیکھا جو دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، رات بابر نے ایک طالبہ کے ساتھ زیادتی کی تھی، نازیہ نام ہے اس لڑکی کا، نازیہ توقیر۔ ریڈیو پر چند لمحے خاموشی طاری رہی۔ نازیہ توقیر، پھر شہناز نے عجیب سے لہجے میں دہرایا، کیوں، تم جانتی ہو اس لڑکی کو؟ نہیں، نہیں تو بالکل نہیں جانتی، بس توقیر نام کا ایک شخص اچانک سے یاد آ گیا۔ کاش کاش۔ ساتھ ہی ریڈیو آف ہوا۔ بابر کمرے میں واپس آیا اور عجیب سی نظروں سے انٹرکام کو دیکھتا جا رہا تھا۔ نذیر نے جان لیا تھا کہ اس وقت اس کے ذہن میں کوئی خوشگوار سوچ نہیں آ سکتی۔ اچانک بابر تیزی سے ایڑیوں کے بل گھوما اور تیز لہجے میں بولا، اگر انہوں نے کوئی حماقت کی نہ تو اس بار عمر بھر کے لیے پچھتائیں گے، اور تم اس بار مجھے روکنے کی غلطی نہیں کرو گے، سنا تم نے؟ شہناز نے ریڈیو آف کیا اور کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اس کے تصور میں ایک فلم سی چلنے لگی، اپنی بربادی کی فلم۔ توقیر کا نام سن کر اسے ریڈیو والا توقیر یاد آیا۔ توقیر جس نے صرف اسے ہی نہیں جانے اس جیسی کتنی معصوم لڑکیوں کو تباہ و برباد کیا ہوگا۔ ان کے گھرانے جیسے تیسے زندگی گزار رہے تھے، لیکن سب کچھ اچانک سے برباد ہو گیا ہوگا۔ کاش یہ نازیہ اسی توقیر کی بیٹی ہو تاکہ ہم مکافات عمل کا دور بھی دیکھ سکیں، لیکن نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہاں ممکن ہے؟ خدا بھی ایسے لوگوں کو ڈھیل دیے چلے جاتا ہے، ان کی رسی کہاں تک کھینچی جاتی ہے، اور پھر کہاں کراچی اور کہاں مری کا یہ ایک سکول۔ پھر بھی میری خواہش ہے کہ کاش۔ اچانک وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جس زخم کے متعلق وہ سمجھ رہی تھی کہ مندمل ہو چکا ہے، وہ اب دوبارہ سے ہرا ہو چکا تھا۔ ایک یاد کی ٹھیس لگی تھی تو جیسے ٹیسیں اٹھنے لگی تھی، تمام جسم دکھنے لگا تھا۔ وہ روتی رہی، دیر تک روتی رہی۔ کیا میرے قاتل کا احتساب کرنے والا کوئی بھی نہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں، نہ آسمان پر؟ کیا میری تباہی کا حساب کوئی نہیں لے گا؟ کیا خدا بھی نہیں لے گا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ جلیس نے اپنی گھڑی پر اور پھر انٹرکام پر ایک نظر ڈالی۔ سب کچھ بالکل سیٹ تھا، تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ نیچے ویگن تیار کھڑی تھی، 4 سوٹ کیسوں میں 5 کروڑ روپے کی رقم پہنچائی جا چکی تھی۔ رقم پولیس کی ایک گاڑی میں رکھی تھی۔ جلیس نے اس بات کا بھی خیال رکھا تھا کہ اگر ارد گرد کی عمارتوں سے کوئی دیکھ بھی رہا ہوگا تو اسے رقم کے سوٹ کیس کی جھلک دکھائی بھی نہ دے سکے گی، اور اب اس کے سامنے ایک مشکل فیصلہ آ کھڑا تھا۔ ایک طرف تو وہ بابر کو مشتعل کرنے سے خوفزدہ تھا، دوسری طرف وہ اسے کامیاب بھی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے مہلت چاہیے تھی۔ اسکول کے قریب کی عمارتوں کی تلاشی کا ابھی تک کوئی بہتر نتیجہ نہیں نکل سکا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ نتیجہ نکلے گا ضرور۔ اگر مجرموں کی باہر والی ساتھی پکڑی گئی نا تو اس سے کام کی معلومات حاصل کی جا سکیں گی۔ ویسے بھی اس تمام صورتحال میں دنیا بھر میں ایک ہی حکمت عملی آزمائی جاتی ہے، دہشت گردوں کو لٹکائے رکھنا اور انہیں تھکا دینا۔ جب وہ تھک جاتے ہیں تو ان کا ارتکاز اور ان کی قوت فیصلہ متاثر ہو جاتی ہے، ان کا دفاع کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایسے میں انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور بھی کیا جا سکتا ہے، اور دوسری صورت میں ان پر کاری وار کرنا نسبتاً آسان ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں پر بھی تھا۔ اوپر کے احکامات تھے کہ مجرموں کا ہر مطالبہ تسلیم کر لیا جائے۔ اس میں جلیس کو توہین محسوس ہوتی تھی، گویا اوپر والے اس کی اہلیت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ یرغمالیوں میں وزیر داخلہ کے بیٹے کی موجودگی کا ہی تھا۔ اب اگر جلیس اپنے طور پر مجرموں کو روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھاتا تو نہ جانے اس کا کیا حشر کیا جاتا، اور لٹکائے جانے کی صورت میں بابر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اب تک جلیس اس کی فطرت کو بہت اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا۔ پھر اس نے سوچا اس کا کیریئر تو ویسے ہی داؤ پر لگ چکا۔ وزیر داخلہ نے اسے سراہا تھا، لیکن سیاست دانوں کا کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس پر کئی الزام لگنے والے تھے، اسے کارروائی کے سلسلے میں جواب دہی کرنی تھی۔
پھر اس کے بیٹے کی یرغمالیوں میں موجودگی بھی زیر غور آتی۔ ہر صورت میں پھندے کے لیے مناسب ترین گردن صرف اور صرف اسی کی ہوتی، لہٰذا اب ڈرنا کیا اور کیوں ڈرنا؟ وہ بابر کی بے رحمی سے خوفزدہ تھا۔ اس کے باوجود وہ ایک آخری کوشش ضرور کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ محض چند گھٹیا مجرموں کے سامنے اس کا محکمہ ذلیل و خوار ہو۔ اسی وقت واکی ٹاکی گنگنایا۔ اس نے بٹن دبایا۔ سر، توقیر نامی ایک صاحب آئے ہیں، ان کی بیٹی نازیہ یرغمالیوں میں شامل ہے۔ جلیس سمجھ گیا اس لڑکی کا باپ جس کے ساتھ بابر نے زیادتی کی تھی۔ ان سے کہو میں ابھی نیچے آتا ہوں، وہ وہیں پر میرا انتظار کریں۔ واکی ٹاکی بند کر کے وہ انٹرکام کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور فیکلٹی روم کا نمبر دبا دیا۔ بابر نے فوراً ہی جواب دیا۔ لگتا تھا وہ انٹرکام کے پاس منتظر کھڑا تھا۔ بابر کے چہرے کے تاثر سے نذیر نے اندازہ لگایا کہ وہ کسی اچھی خبر کی توقع نہیں کر رہا ہے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کہا، یس۔ دوسری طرف سے ایس پی جلیس نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ رقم آنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ 5 منٹ کے اندر اندر ویگن رقم سمیت نیچے پہنچ جانی چاہیے۔ سنا تم لوگوں نے؟ دیکھو، ہم ناممکن کو تو ممکن نہیں بنا سکتے نا۔ تم جانتے ہو کہ آج جمعہ ہے، اور جمعے کو تو میرے خیال میں تم لوگ صرف اور صرف بہانے بناتے ہو۔ میرے منصوبے کے عین مطابق یہی کچھ ہو رہا ہے، صرف اور صرف بہانے۔ بابر نے سرد لہجے میں کہا، یہ جس لیول کا معاملہ ہے نا، اس میں بینک کی چھٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ سنا تم لوگوں نے؟ اس کے باوجود بابر نے اس کی بات کاٹ دی۔ صرف اور صرف 5 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ سنو، کم از کم 2 گھنٹے ضرور لگیں گے۔ سن لو غور سے۔ تم بہت احمق آدمی معلوم ہوتے ہو جناب، بہت ہی بے وقوف۔ بابر تیزی سے پھنکارا، میں تمہیں ہر طرح کی وارننگ دے چکا، اب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس نے ریسیور پٹخا اور اٹھ کر کمرے کے درمیان میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں اور ہونٹ بھنچے ہوئے تھے۔ وہ کمال کو گھورتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے اندر اس شخص کے لیے صرف اور صرف نفرت ہی نفرت تھی۔ وہ اس کی طرف ایک ایک قدم تیزی سے بڑھا رہا تھا، مگر اچانک سے رک گیا۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دھند سی اتری، لیکن فوراً ہی چھٹ گئی۔ اب اس کی آنکھیں شعلے اگلتی تھیں۔ اس نے رخ بدلا اور نازیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ رئیس اور مظفر سہم کر ایک طرف کو ہٹ گئے۔ نازیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہذیانی انداز میں چلانے لگی۔ بابر نے اس کا ہاتھ تھاما اور جھٹکے سے اسے صوفے پر کھینچ کر گرا دیا۔ وہ اسے فرش پر گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف ہی لے چلا۔ نازیہ نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ پہلے اس نے ایک کرسی پکڑی، پھر دروازے کا فریم، لیکن بابر کو اس بات کا احساس بھی نہ تھا۔ وہ اسے راہداری میں گھسیٹ کر دور لے گیا۔ کمال بڑی جدوجہد کر کے کرسی سے اٹھا اور اس نے پاس سے گزرتی ہوئی نازیہ کی ٹانگ پکڑنے کی کوشش بھی کی، لیکن رائفل کی نال نے اسے دوسری طرف الٹا دیا۔ پھر بھی وہ اٹھ کر دروازے کی طرف 2 قدم تیزی سے بڑھا۔ اس بار رائفل کی نال اس کے پیٹ میں جا لگی۔ وہ نال کو دور ہٹاتے ہوئے پھر بھی بڑھنے کی کوشش کرتا جا رہا تھا، لیکن نذیر رائفل آگے بڑھائے اسے مضبوطی سے پیچھے کر رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلائے جا رہا تھا۔ تم اسے نہیں روک سکتے ماسٹر، بالکل نہیں۔ تم صرف مر سکتے ہو، صرف اور صرف مر سکتے ہو۔ اس کے لہجے میں دھمکی نہیں، التجا تھی، اور نذیر بالکل سچ کہتا تھا۔ جو کچھ ہونے جا رہا تھا وہ اسے بالکل نہیں روک سکتا تھا۔ بابر کو کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا، یہاں تک کہ نذیر بھی نہیں۔ لیکن کمال اسے دھکیلنے کی مستقل کوشش میں لگا پڑا تھا۔ وہ بار بار سر جھٹکتا تھا۔ اس کے اندر اس حقیقت کی قبولیت موجود تھی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، مگر وہ پھر بھی لڑ رہا تھا، جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے رائفل کی نال پر جھپٹا مارا، لیکن رائفل تیزی سے پیچھے ہٹا لی گئی تھی۔ وہ ایک اور قدم مزید بڑھا۔ اسی لمحے رائفل کا دستہ اس کے زخمی کندھے سے جا ٹکرایا۔ اس کے حلق سے ایک تیز چیخ نکلی اور اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں۔ درد اس کے پورے جسم میں دوڑ گیا تھا۔ متلی کا احساس جاگ اٹھا۔ پھر بھی اس نے رینگ کر دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن آدھے راستے میں ہی بے ہوشی کے اندھیرے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ نازیہ کی چیخیں پوری بلڈنگ میں گونج رہی تھی۔ در و دیوار سے پھوٹتی چیخیں پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ کلاس روم میں پہنچنے کے بعد بابر نے نازیہ کو چھوڑ دیا، جو مسلسل پنجے اور لاتیں چلانے کی کوشش میں لگی پڑی تھی۔ اس نے نازیہ کے ٹھوکر ماری، یوں اس کی ٹانگ نازیہ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔
बाबर ने झटक कर लड़की को बालों से जोर से पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए अंदर ले गया। उसी वक्त उसे लड़की से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। वो उसके लिए उस प्लेट की तरह थी जिसमें एक बार खाना खाकर उसे फेंक दिया जाता था। उसने उसके बालों को अपनी कलाई पर जोर से लपेटा और दूसरे हाथ से उसके सर पर पूरी कुव्वत से एक जोरदार घूंसा मारा। फिर उसने शॉटगन फर्श पर फेंकी और अपने आज़ाद हाथ से खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर उसने स्टेडियम के स्कोरिंग बूथ की तरफ गौर से देखा। फासला ज्यादा था, फिर भी उसे एक ह्योला शीशे के बूथ में खड़ा नजर आता था। वो उसी खिड़की की तरफ देख रहा था। बाबर ने बड़ी तेजी से लड़की को बालों से थामकर खड़ा किया और अपनी बेल्ट से रिवॉल्वर निकाला। एक ही वार में खिड़की का बचा कुचा शीशा भी टूट गया। उस वक्त उसके दिल में रहम का शायबा भी नजर नहीं आता था। उसने रिवॉल्वर नाजिया की कनपट्टी से लगाया और ट्रिगर दबा दिया। अगले ही लम्हे उसने लड़की को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। एसपी जलीस ने वो मंजर अपनी आंखों से गौर से देखा। वो स्लो मोशन में टीवी पर चलने वाला कोई गैर हकीकी मंजर नहीं था, वो हकीकी मंजर था। खिड़की से पर्दे हटे, लड़की का मासूम चेहरा नजर आया। फिर लड़की को बालों से पकड़कर उठाने वाला हाथ निगाहों से ओझल हुआ। सिर्फ एक लम्हे के लिए बाहर आया था, फिर उस हाथ ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। लड़की के हाथ बेनाम मज़ाहमत के लिए ऊपर उठे। फिर ब्राउन बालों के हाले में वो चांद सा हसीन चेहरा, वो खूबसूरत सर, और फिर जैसे कैमरा ट्रिक के जरिए वो सर और चेहरा चटकता बिखरता नजर आया। स्लो मोशन में उसे फायर की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसने फटी फटी आंखों से उस नन्ही सी गुड़िया को धीरे धीरे नीचे गिरते देख लिया। अब वो छोटी सी गठरी जमीन पर खुली पड़ी थी। वो आगे की तरफ झुका। उसने हाथ फैलाए जैसे बच्ची को जमीन से उठाकर अपनी हिफाजत में लेना चाहता हो, मगर उसके हाथ शीशे की दीवार से टकरा कर रह गए। वो मुड़ी तुड़ी टूटी फूटी गुड़िया जमीन पर बिखरी नजर आती थी। वो जिंदगी से महरूम हो गई थी सिर्फ इसलिए कि उसने एक अहमकाना फैसला करने की गलती की थी। उसे एहसास भी न था कि उसकी उंगलियां शीशे की दीवार में घुसने की कोशिश कर रही हैं और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। उसने वॉकी टॉकी की बुड़बुड़ाहट भी नहीं सुनी थी। उसकी तवज्जो सिर्फ जमीन पर पड़े उस बेजान वजूद पर मरकूज थी जो वहां पर मौजूद था। लेकिन कुदरत ने उसे उसके घर में नहीं उतारा था, बल्कि वो ख़त्म हो चुकी थी। और ना सिर्फ एक लड़की, बल्कि शायद दुनिया की सारी लड़कियां। और जलीस सोचता था कि शायद दुनिया की हर बच्ची, हर लड़की को उसकी बेटी बना दिया गया हो, और अब शायद उसकी बेटी मर गई थी, उससे हमेशा के लिए छिन गई थी, सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी अना के ज़ेरे असर गलत फैसला करके उसे भेंट चढ़ा दिया था। शायद इसलिए खुदा ने उसे बेटी नहीं दी थी। वो बेटी का बाप बनने का अहल ही नहीं था। बेटी के बाप कहीं ऐसे होते हैं बाप। वो पहला मौका था कि उसे अपने सीने में दिल के मकाम पर एक तेज धार आले की काट महसूस हो रही थी, और ऐसा महसूस होता था कि तेज धार चाकू उसके सीने में उतरता चला जा रहा हो। इसी दर्द ने उसे गिरदोपेश का एहसास दिलाया। बूथ में कोई मौजूद था। वो उससे कुछ कह रहा था। उसके बाजू को थाम कर झंझोड़ कर कुछ कहता था। वो एक ही बात बार बार दोहराए जा रहा था। बिलाखिर उसकी समात का बंद दरवाज़ा खुल गया। क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? वो झटके से शीशे की दीवार से पीछे हट खड़ा हुआ। उसने सर घुमाकर अपने इंस्पेक्टर को गौर से देखा और यूं बोला जैसे मीलों दूर से बोलता हो, इन तमाम खबीसों को वैगन दे दो। इन लोगों को उस लानती रकम के वो सूटकेस भी अता कर दो, और इमारत के पास से हर जवान को हटा लो। इंसदादे दहशतगर्दी वालों को भी पीछे हटा दो। इन्हें जाने दो। रोकने की कोशिश कोई नहीं करेगा। इंस्पेक्टर चंद लम्हे उलझन भरी नजरों से उसे देखता रहा, फिर उससे कहा, बहुत बेहतर सर, जो आप कहते हैं वही होगा। एसपी जलीस की नजरें इंटरकॉम पर जम गईं। उसके दर्द से निढाल दिल में वहशत की एक तेज लहर उठी। उसने सीने पर रखा दिल को थामने वाला हाथ उठाया और इंटरकॉम को तार समेत उखाड़ फेंका। उस पर वहशत तारी हो चुकी थी, और फिर उसने इस प्लास्टिक के बक्स को उठाकर बूथ के दरवाजे से तेजी से बाहर फेंक दिया। शहनाज अपने आंसुओं से लड़ने की कोशिश कर रही थी। अपनी चीख को रोकने के लिए उसने अपनी सख्ती से भिंची हुई मुट्ठी मुंह में ठूंस ली थी। हाथों में जहां उसके दांत गड़े थे वहां से खून निकल रहा था। उसने इस
بے رحمانہ فعل سے منہ موڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بہت تیزی سے انجام پا گیا اور اب اس کی نظریں زمین پر پڑے اس وجود پر جمی پڑی تھیں۔ اس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ لڑکی کو کس نے شوٹ کیا تھا، لیکن اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ صرف بابر ہی ایسی صفاکی کا مظاہرہ کر سکتا تھا۔ اب وہ سوچ رہی تھی، میں نے یہ کیا کیا؟ ایسے صفاک آدمی سے کیوں منسلک ہوئی میں؟ لیکن فوراً ہی اسے اپنے اندر سے جواب بھی مل گیا، اندھا جواب۔ اب اس گروپ کے سوا دنیا میں کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ وہ پہلے ہی ذلت کی انتہا پستیوں میں گر چکی تھی، اب مزید گرنے جا رہی تھی۔ لیکن اب تو تم اس بات سے بھی نیچے چلی جاؤ گی۔ ضمیر نے اچانک سے اسے پکارا، کیا تم خود کو اس معصوم لڑکی کا قاتل تسلیم نہیں کرو گی؟ کیا بابر نے تمہاری کمزوریوں کو ایکسپلائٹ نہیں کیا؟ کیا تم اس کی نظروں میں سرخرو ہونے کے لیے پہلے ہی ایک معصوم آدمی کا قتل نہیں کر چکی ہو؟ اب تم مظلوم نہیں، ظالم ہو، صرف اور صرف ظالم لڑکی۔ اس کے پاس اس ہٹ دھرمی کے سوا کوئی دفاع بھی نہ تھا کہ اب یہی لوگ اس کی فیملی تھے اور ان کے ساتھ وفاداری کرنا اس کی ضرورت تھی۔ اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اس نے اسکول کی طرف غور سے دیکھا۔ اسکول کے دوسرے سرے والے داخلی دروازے پر ایک ویگن کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ پولیس والے باہر جا رہے تھے۔ سڑک پر سے تمام رکاوٹیں ہٹائی جا رہی تھیں۔ اسٹیڈیم بھی خالی ہو چکا تھا اور پارکنگ ایریا بھی خالی پڑا تھا۔ البتہ اسٹیڈیم کے اسکورنگ بوتھ میں ایک شخص موجود تھا، وہ بھی اب باہر نکل رہا تھا۔ شہناز نے دوربین کا رخ لڑکی کی لاش کی طرف ہی کیا۔ اسے دھچکا لگا، اسے اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو شخص لڑکی کی لاش کو سینے سے لگائے زمین پر گھٹنے ٹیکے بیٹھا تھا، اس کا چہرہ اسی کی طرف تھا اور وہ وہی توقیر تھا، اس کا اپنا قاتل، ویڈیو شاپ والا توقیر۔ شہناز کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگی، تو دنیا میں انصاف بھی ملتا ہے، انسانوں سے نہیں ملتا تو خدا سے تو ضرور ملتا ہے، لیکن ایسا کیوں ہے کہ اس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑ رہی؟ وہ خوش کیوں نہیں ہے؟ وہ اب کیوں دکھی ہے اس درندہ نما انسان کی بیٹی کے لیے؟ کیوں؟ جو بہرحال معصوم اور بے گناہ تھی۔ اس لڑکی کا تو کوئی قصور نہیں تھا، قصور تو اس کے باپ کا تھا، لیکن شہناز کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں ناخوش ہے۔ پھر ایک پولیس والا آیا اور توقیر کو سہارا دے کر اپنے ساتھ اسکول سے باہر کی طرف لے گیا۔ دوسری طرف اسٹیڈیم کے اسکورنگ بوتھ میں موجود شخص مضطربانہ انداز میں ٹہلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسکول کی عمارت کا داخلی دروازہ تھوڑا سا کھلا اور شہلا اور نذیر نے محتاط انداز میں سر باہر نکال کر غور سے جھانکا۔ وہ لوگ اس کی طرف سے مثبت اطلاع کے باوجود کوئی خطرہ مول نہیں لے رہے تھے۔ پھر دروازہ پوری طرح سے کھلا اور نذیر نے بھاگتے ہوئے دروازے سے ویگن تک کا فاصلہ طے کیا اور ویگن کے پیچھے دبک کر گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے ڈرائیونگ سائیڈ والا دروازہ تیزی سے کھولا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ویگن میں داخل ہونے کے بعد اس نے سینے کے بل رینگتے ہوئے ویگن کا پوری طرح سے جائزہ لیا۔ ویگن کی پوری طرح سے تلاشی لی گئی اور اچھے طریقے سے اطمینان کیا گیا۔ اس نے سیٹوں کے نیچے ہاتھ ڈالا اور جھانکا، فلور میٹس کو ہٹا کر غور سے دیکھا اور ڈیش بورڈ کی بھی تلاشی لی گئی۔ مطمئن ہونے کے بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ پر واپس چلا آیا۔ اس نے ویگن سٹارٹ کی اور اس کا رخ تبدیل کر دیا۔ اب ویگن کا رخ اسکول کے سامنے والے گیٹ کی طرف ہی تھا اور وہ داخلی دروازے سے قریباً ملی کھڑی تھی۔ چند لمحے بعد اسکول کے داخلی دروازے سے 4 یرغمالی باہر نکلے۔ ان کے پیچھے شہلا اور مشکور باہر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود ریوالور کا رخ یرغمالیوں کی طرف ہی تھا۔ جب یرغمالی ویگن میں بیٹھ چکے تو ان کے پیچھے شہلا اور مشکور بیٹھ گئے۔ آخر میں بابر باہر نکلا۔ وہ سیدھا ویگن میں نہیں گیا تھا بلکہ ٹہلتا ہوا کارنر کی طرف چلا گیا۔ اس نے اسٹیڈیم کی طرف غور سے دیکھا۔ پھر جو کچھ ہوا وہ شہناز کے لیے قطعاً خلاف توقع تھا۔ بابر نے رائفل بلند کی اور بہت تیزی سے اسکورنگ بوتھ کی طرف کئی فائر کر ڈالے۔ پھر وہ تیزی سے ویگن کی طرف آیا اور نذیر کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ویگن گیٹ کی طرف چل پڑی اور اب کہیں روانہ تھی۔ بوتھ میں موجود جلیس نے پہلے دہشت گرد کو باہر آ کر ویگن میں بیٹھتے دیکھ لیا تھا۔ اس کے سینے میں درد ابھی کچھ کم نہیں ہوا تھا، لیکن بے بسی اور غصے نے درد کے احساس کو اچانک سے دبا دیا تھا۔ منحوس بابر کو دیکھنا چاہتا تھا اور جب بابر سامنے آیا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ دبلا پتلا، پستہ کامد اور بد شکل آدمی تھا جس پر
عام حالات میں کوئی دوسری نظر ڈالنا پسند بھی نہ کرے۔ جلیس اتنا حیرت زدہ تھا کہ کھلا منہ لیے اسے تکنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عجیب پتلا دہشت گرد کارنر تک چلا آیا اور بدماشی کے انداز میں دونوں ٹانگیں کھول کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے رائفل بلند کی۔ رائفل کا رخ جلیس کی طرف ہی تھا۔ جلیس لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اسی لمحے پہلی گولی بوت کے شیشے کی دیوار کو توڑ کر اندر چلی آئی۔ وہ کڑکیوں کی بوچھاڑ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ پیچھے ہٹتے ہوئے وہ بوکھلا سا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ وہ پیچھے رکھی میز سے زور سے ٹکرایا تو فیصلہ خود بخود ہوا۔ وہ لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑا جہاں اب کرچیاں ہی کرچیاں تھیں۔ وہ فرش پر چپ چاپ پڑا تھا۔ سینے کا درد شدت پکڑ گیا تھا اور پھیلتا ہوا بائیں کندھے کے عضلات تک بھی آ پہنچا تھا۔ اس کی سانس مزید تیز ہو گئی تھی۔ ہر سانس اس کے بائیں پہلو میں چاقو کی طرح گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی لیکن اس کوشش نے اذیت کے ساتھ مل کر اسے مفلوج سا بنا دیا تھا۔ اس نے ہاتھ پاؤں اچانک سے ڈھیلے چھوڑ دیے اور درد کو کم کرنے کے لیے سانس لینے میں کمی کر دی۔ ذرا دیر بعد درد کم ہو گیا، البتہ وہ اس کے کندھے کی نسوں کو اب دھیرے دھیرے تھپک رہا تھا۔ اس نے اپنے پورے جسم پر ایک بار ہاتھ پھیرا، یہ دیکھنے کے لیے کہ گولی کہاں پیوست ہوئی ہے۔ کافی دیر ٹٹولنے کے بعد وہ حیران رہ گیا۔ کوئی گولی اسے بالکل نہیں لگی تھی۔ وہ آہستگی سے فرش سے اٹھا۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کی کرچیاں چبھی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ بالکل زخمی نہیں تھا۔ یہ تو معمولی زخم تھے۔ اب اس کی جان بچ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے واکی ٹاکی اٹھایا جس پر کوئی اسے کم از کم 1 منٹ سے پکار رہا تھا۔ میں خیریت سے ہوں، بالکل خیریت سے، اس نے کہا۔ انہیں جانے دو۔ پھر اس نے باہر دیکھا۔ ویگن اب گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ دیکھتا چلا گیا۔ اس کے جسم میں خفیف سی لرزش پیدا ہوئی۔ وہ متضاد جذبوں کے طوفان کی لپیٹ میں تھا۔ جسمانی طور پر خوف اور غصہ اسے لرزا رہے تھے اور ذہنی طور پر وہ بالکل نڈھال ہو رہا تھا اور اسے ہلکا پھلکا ہو جانے کا احساس بھی تھا۔ کاش اس وقت بابر اس کے قابو میں آ جاتا، مگر ساتھ ہی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ان تمام کاموں سے بری الذمہ ہو چکا۔ اب وہ آزاد تھا۔